السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ایک تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ان کا نام تھا فضیل بن عیاض. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. مطلب یہ فضیل جو ہے یہ بہت بڑا اپنے وقت کا ڈاکو تھا. تو ڈاکو یا چور یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک گھر کے اندر گیا. جا کے انہوں نے اپنی کارروائی جو بھی کرنی تھی کرنے کی کوشش کی. دیوار کھلانگی, اندر چلا گیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں, لیکن ایک کمرہ ہے یا ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ہلکی سی چراغ کی روشنی آ رہی ہے اور وہاں سے ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ صورتحال کے اندر چوری تو نہیں کی جا سکتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں پہلے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہے کیا اور کس چیز کی آواز آ رہی ہے اور کون جاگ رہا ہے اور اس کی موجودگی کے اندر یہ کارروائی میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یعنی قیام کر رہا ہے اور تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی ہے اس کی وجہ سے
ان کے دلوں کے اندر اللہ کا رعب اور خوف پیدا ہو جائے اور یہ برائی سے رک جائیں۔ تو جب ان کی کانوں میں یہ آواز پڑی ہے تو آپ سمجھیں کہ فوراً دل کی دنیا بدل گئی اور وہیں سے واپس ہو گئے اور واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پہلے کی جو ساری کی ساری زندگی تھی اس کو خیر آباد کہا اور اپنے آپ کو اسی رستے پہ لگا لیا جو اس آیت کا پیغام ہے۔ اور دنیا اب اس وقت انہیں ایک بہت بڑے امام کے نام سے یاد کرتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی کتنی تاثیر ہے اور پیغام کتنا مضبوط ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی آپ کے دل پہ دستک دے تو آپ کی پوری کی پوری دنیا چینج ہو جاتی ہے، پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہی قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کریم ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے؟ کیا یہ وہ رمضان نہیں ہے کہ جو ہماری دل کی دنیا کو بدل دے گا؟ کیا یہ وہ بابرکت لمحات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن جائیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ رمضان آتا ہے، آ کے گزر جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے نزدیک وہی ایک روٹین کا سلسلہ ہے۔ تو آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ میں نے یہاں پہ بیان کی ہے اور آپ نے اور بھی کئی جگہ سے وہ سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل ادرک رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له۔ وہ آدمی انتہائی زیادہ بد نصیب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں جبریل نے یہ کہا تھا، اور اس پہ آپ نے آمین کہی تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہیں کر پاتا۔ آج کون سا روزہ ہے؟ کتنا روزہ ہے؟ ہاں جی 13واں روزہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ایک عشرہ جو ہے وہ گزر بھی چکا ہوا ہے، گویا کہ رمضان کا آدھا حصہ گزر بھی چکا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے شب و روز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ایکٹیویٹیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو واقعتاً ہمارا شب و روز اور ہماری جو مصروفیات ہیں اور ہماری جو مشغولیات ہیں اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ قابل اطمینان ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اسی امید کے اندر ہیں کہ کر لیں گے تو کب کریں گے؟ آدھا رمضان تو گزر گیا ہے، تو اگلے آدھے نے بھی بالکل اسی طرح ہی گزر جانا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ لے کے آئے۔ اور اس طرح زندگی کی آپ سمجھیے کہ اگر ہمارے قرآن کریم جو ہے نا وہ ہمارے دلوں پہ دستک نہیں دیتا تو قرآن کریم کی اس عظیم ترین کتاب سے آپ سمجھیے کہ فائدہ نہ اٹھا کے تو ہم محروم ترین لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم زیادہ پڑھنے سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے نزدیک قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ سال کے بقیہ مہینوں کے اندر انہوں نے کبھی قرآن کریم پڑھا ہے، نہ ہی انہوں نے اب پڑھنا ہے۔ حالانکہ یہ وہ قرآن کریم جو تراویحوں کے اندر یعنی ان 30 دنوں کے اندر، ایک مہینے کے اندر جو قرآن کریم پڑھا یا سنا جائے گا، جس سے غور و فکر یا تدبر کیا جائے گا، یہی قرآن کریم ہے جس کے اندر ساری کی ساری قوموں کے عروج و زوال کا نسخہ موجود ہے۔ کامیاب لوگوں کی آپ سمجھیے کہ نشانیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے روڈ میپ بھی اسی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جنہوں نے ناکام و نامراد ہونا ہے دنیا اور آخرت کے اندر، ان کی بھی حرکتیں اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اللہ نے لکھی نہیں۔ یہی بات ہے کہ سلف صالحین میں سے کئی ایک سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کریم کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کہاں کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہوا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی ذکر کیا ہوا ہے، اور ان کی نشانیاں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ مومنین کی نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں، اہل اسلام کی نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں، محسنین کو ذکر کیا ہے، صادقون کو ذکر کیا ہے، راشدون کو ذکر کیا ہے، اسی طرح صلہ رحمی کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی اچھے کام بھی ذکر کیے ہیں۔ تو وہ اچھے کام کنہوں نے کرنے ہیں؟ یہ قرآن کریم جو ہے اس کے اچھے کام کس کے لیے ہیں؟ یہ فرشتوں کے لیے ہیں، یا یہ جانوروں کے لیے ہیں، یا یہ چرند پرند کے لیے ہیں؟ یہ ہمیں انسانوں کے لیے ہیں، اور جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کی برکات کو سمیٹنے والی دنیا چلی گئی ہے، اب وہ نسلیں نہیں آنی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد اسی زمانے کے اندر اور انہی لمحات کے اندر وہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں، اور ہمارے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ لیکن جو بد نصیب ہے، جو قرآن کریم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اوپر ہمیں اس حوالے سے خصوصی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو ایک تو میں نے اس واقعے کے ساتھ جوڑا، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ نازل کب ہوئی تھی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر غیر سنجیدگی غالب آ گئی تھی، ان کے اوپر آپ سمجھیے کہ دنیا کی مشغولیت جب ان کے اوپر غالب آئی ہے تو ان کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کرو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے تمہارے ہونٹ کپکپانا شروع ہو جائیں، حلال و حرام کی تمیز کا تمہارے اندر شعور پیدا ہو جائے؟ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جس طرح قرآن کریم کے حوالے سے تمہارے دلوں کے اوپر معاذ اللہ مہریں لگ چکی ہوئی ہیں اور تمہارے دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں اور تمہاری آنکھیں خشک ہو چکی ہوئی ہیں اور تمہارے ہونٹ اس قرآن کریم کو پڑھنے سے بوجھل ہو گئے ہیں اور تم فوکس نہیں رکھ پاتے دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، عبادات کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف۔ تم سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ آپ اس طرح کے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب ہیں، جب تھوڑا سا وقفہ ہوا، تھوڑا سا ٹائم گزرا تو قرآن یعنی اس کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اس حوالے سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں بالخصوص جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک تو رمضان المبارک کے اندر یہ جو میں پیغام آپ کو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو موضوعات ہیں نا، ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ الگ الگ سے قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، رمضان کی جو دیگر موضوعات میں مستقل پڑھا چکا ہوں، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایک بات پہ پورے کا پورا جمعہ جو ہے وہ اس کو، لیکن میں اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم سے تعلق کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک آج پیغام میرا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ اس کو اپنے قلوب و اذہان کے اندر بسا کے اور سما کے، اور جمعے کا آج یہ پیغام آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جو آپ کو یہاں مسجد سے نکلنے کے بعد میں بھی یاد رہے، جو آپ کو نمازوں کے وقت بھی یاد رہے، جو آپ کو سحریوں افطاریوں کے وقت بھی یاد رہے، یہ آپ کو آپ کے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی یاد رہے، آپ کو اپنی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ٹی وی لگا کے دیکھنے کی بجائے، موبائل کی سکرولنگ کرنے کی بجائے، گپے شپے ہانکنے کی بجائے، سڑک کو دیکھتے رہنے کی بجائے کہ کون آیا کون گیا، اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ، اس وقت میں ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق دے، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اعمال کی حفاظت کریں۔ جو نیک عمل ہم کرتے ہیں نا، آپ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ تحفہ ہے۔ کاشف یہ پنکھا چلا دیں ذرا،
جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس تحفے کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر دیں. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر ایک خاتون تھی. وہ پتہ نہیں اس کو کوئی ذہنی طور پہ مسئلہ ہوگا یا آپ یہ سمجھیے کہ وہ اس طرح اس کی مائنڈ کی گروتھ اس طرح نہ ہوئی ہوگی جس طرح کی ایک سمجھدار اور سنجیدہ مرد یا عورت کی ہوتی ہے. تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ نا سارا دن جو ہے نا وہ چرخہ کاٹتی رہتی تھی اور اب جو بھی وہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ دھاگے وغیرہ بناتی رہتی تھی. لیکن جب شام آتی تھی تو وہ شام کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے سارے کے سارے توڑ دیتی تھی. یعنی جو کام اس نے سارا دن کر کے بنایا تھا وہ شام کے وقت خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دیتی تھی. جو مکان خود تعمیر کیا اس کو خود ہی گرا دیا. تو بعض دفعہ ہمارے اعمال بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم خود ان کو کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاسا. آپ اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو اپنے کاٹتے ہوئے سوت کو یا دھاگے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ریزہ کر دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے, نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے, قرآن کریم سنانے کی توفیق دی ہے, تو ہمیں اپنے ان اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے ہمارے یہ اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ رکھ لیا, ایک دفعہ تراویح پڑھ لی, ایک دفعہ آپ نے صدقہ کر لیا, کوئی ذکر اذکار کر لیا, پھر آپ نے سمجھا جی یہ میرے لیے رہتی دنیا تک کافی ہے. بلکہ نیک اعمال کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ہم ہمیشگی اختیار کریں. اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ موت آ جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں میرے سامنے یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذرا ان کو پڑھوں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. اب ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت تو کرنی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے, رات کو قیام کرنے کی توفیق دی ہے, تو اس کو ہم نے باقی رکھنا ہے, اس پہ ہم نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں کہ کسی وقت یہ کام ہم سے رہ جاتا ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل یہ نہیں ہے کہ چلو جی کوئی بات نہیں, رہ گیا تو رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رات کو قیام کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے اگر اس کا قیام رہ جاتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ صبح کے وقت اتنا قیام کر لیں, صبح کے وقت وہ اتنے نوافل پڑھ لیں, صبح کے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی اتنی تلاوت اس کو کر لینی چاہیے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غیره صلى من النهار 12 رکعتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ 11 رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو تو آپ کتنی رکعت قیام کیا کرتے تھے؟ 11 رکھتے قیام کیا کرتے تھے. بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکھتے اور پڑھا کرتے تھے. تو اگر اس کو سامنے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اصل میں وہ جو 2 رکھتے ہیں نا وہ صبح کی 2 رکھتے ہیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. تو باہر صورت 11 رکھتے جو ہے نا یہ کم از کم پڑھنا اور اسی کے اوپر اگر ہم اکتفا کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر کوئی 13 رکھتے پڑھ لیتا ہے یا کم و بیش بھی پڑھ لیا جائے تو اگرچہ ہم اس کو مسنون نہیں کہیں گے لیکن باہر صورت اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کتنی رکھتے ادا کیا کرتے تھے؟
11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. تو یہ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے نا مسلکوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے کہ 11 رکعتیں فلانا مسلک پڑھتا ہے اور 20 رکعتیں فلانا پڑھتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو کسی مسلک سے متعلق کوئی حدیث مل جاتی ہے، کوئی آپ کو سنت مل جاتی ہے کہ فلانی سنت، فلانا کسی مسلک کا عمل فلانی سنت کے مطابق ہے، تو آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس بات سے قطع نظر کہ کوئی مسلک اس پہ عمل کر رہا ہے اور کوئی اس پہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ قیام اللیل کی مسنون رکعات کی تعداد اگر کوئی آپ سے پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح اور بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اس کے مطابق کتنی رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکھتے ہیں. میں آپ کو مسئلہ پہلے بتا دیا، دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں. آپ ایک رات میں 100 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان علماء کرام کا موقف درست نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مسنون رکعتیں جو ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کتنی ہیں؟ وہ 11 ہیں. تو اگر آپ نے کسی عمل پہ ہمیشگی اختیار کرنی ہے تو وہ آپ کو سنت پہ ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے اعتبار سے آپ کہتے ہیں نہیں جی میں کبھی 13 پڑھوں گا، میں 15 پڑھوں گا، میں 17 پڑھوں گا، میں 19، 21، 23 اس طرح کر کے، تو آپ لیکن آپ ہمیشگی اختیار نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں جی میں ہمیشہ 19 رکعت ادا کروں گا، میں ہمیشہ 23 رکعت ادا کروں گا. تو بھئی آپ ہمیشہ کیوں یہ کام کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو آپ ہمیشہ یہ کریں، بڑی اچھی بات. لیکن اگر اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ کو ہمیشہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جس بات پہ کرنا چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں چلیں کبھی کبھار اگر ہو بھی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اصل بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. لیکن اگر کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز رہ جاتی تھی تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے تھے چلو جی کل پڑھ لواں گے، پھر چلو جی کل ساری کسر کاٹ لواں گے. کوئی روزانہ تراویحیں پڑھنی ہیں میاں جی ایک دن رہ بھی جانتی ہے، ایک دن رہ بھی جائیں گی تو کیا مسئلہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ شیطان کو نکیل ڈالنے کے لیے اور اس کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں کسی حالت میں تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گا. اگر رات کو کوئی نیکی رہ گئی ہے تو میں دن کو کر لوں گا، دن کو رہ گئی ہے تو میں رات کو کر لوں گا، لیکن میں اپنی روٹین خراب نہیں ہونے دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی من النہار 12 رکعۃ، رات کی 11 رکعتوں کے عوض آپ دن کے اندر 12 رکعتیں ادا کر لیا کرتے ہیں. تو رات کو 11 اور دن کو 12 وہ اس میں فرق اس وجہ سے کہ رات کی نماز ہوتی ہے نا اس میں وتر ہوتا ہے. تو وتر تو ظاہر طاقت نہیں ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ 1 یا 3 یا اس طرح کر کے، تو اس وجہ سے رات کی رکعتیں 11 ہیں. اور دن کے اندر آپ نے وتر نہیں پڑھنا ہوتا. تو دن میں جو نوافل ہوتے ہیں ان کی جفت تعداد ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وجہ سے پھر دن کو آپ 12 رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلیہ اذا ذکر او استیقظ. اگر کوئی شخص، اور یہ عام دنوں میں بھی ویسے یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان دنوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی وتر جو ہے وہ صبح سحری سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو ٹائم بالکل تھوڑا ہوتا ہے کہ یا وتر پڑھیں یا پھر آپ سحری کریں. تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ یا وتر پڑھیں یا سحری کریں تو آپ کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ سحری کریں گے. تو اگر اس طرح کی صورت ہو جائے یا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سحری بھی رہ گئی اور وتر بھی رہ گیا، تو یہ وتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے سویا رہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اعمال کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر ایک دفعہ رہ گیا نا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ رہ گیا. اگر آپ ایک دفعہ کہیں گے چلو جی رہ گیا تو اگلی دفعہ پھر رہے گا اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو پابند کریں گے کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اگر وتر آپ سے ایک دفعہ رہ گیا ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو یاد آئے تو آپ نے اسی وقت پڑھ لینا. اور آپ اس کو بطور مسئلے کے بھی سمجھ لیجیے. اگر آپ کا رات کو وتر رہ گیا ہے اور آپ کو تب پتہ چلا ہے، جاگ تب آئی ہے، جو بھی صورت اس کی بنتی ہے، اور وہاں سے فجر کی اذان ہو گئی ہے، تو آپ نے فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنا وتر، آپ نے 1 پڑھنا ہے یا 3 پڑھنا ہے، جتنے بھی آپ نے پڑھنے ہیں وہ وتر ادا کریں. اس کے بعد آپ
آپ فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں. تو مراد یہ ہے کہ جن اعمال کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام رہ جائے تو اس کے متبادل کوئی کام ہم نے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ جو لوگ اگر باہر سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں. یہ باہر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوپر جگہ ہے، اوپر چلے جائیے. جی، جو لوگ باہر کھڑے ہیں جگہ نہیں ہے تو آپ اوپر چلے جائیے، اوپر نماز پڑھنے کا اہتمام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل اس طرح نہ کریں گے جو سنت کے مطابق، جو سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ورنہ اس سے بھی ہے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اعمال کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ جو رسول دے دیں اس پہ سر تسلیم خم کر دو، اور جس سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. الا یہ کہ کسی چیز کے اندر اگر شریعت نے ہی گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ ایسے بھی کر لیں یا ویسے بھی کر لیں تو اس میں کوئی مسئلہ، اس میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. آگے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اعمال کی حفاظت کے اندر یہ اتباع سنت کا مسئلہ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اعمال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو گویا ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. تو فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رسول جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور ان کی بات تم نے ماننی ہے. اور آگے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. ایک مومن کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میرا دل و دماغ جو بھی کہتا ہو، معاشرہ جو بھی کہتا ہو، میرا علم جو بھی کہتا ہو، معاشرے کی عادات، رسوم و رواج، تقالید اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی کہتی ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے تو میں نے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پس منظر کے اندر میں مختصراً آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھپھو کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ نا ایک آدمی کا جھگڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میں بات کو بس مختصر کرتا ہوں، کسی اور وقت یہ تفصیل سے واقعہ بیان کر دوں گا. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کے درمیان، ان کا نا مطلب اپنی زمین کی زراعت اور اس میں پانی لگانے وغیرہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا. تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی تم اس طرح کر لو اور اس طرح. تو وہ جو دوسرا بندہ تھا نا، اس کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا، اس سے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. یعنی رسول کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ رسول جو ہے وہ اقربا پروری کرے گا، رسول جو ہے وہ 2 نمبری کرے گا، رسول جو ہے وہ اپنا دڑا جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو سیدھی سی بات یہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی زمین پہ پانی لگانا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، یہ ایک عام دنیاوی مسئلہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک فیصلہ اس میں کر دیا ہے تو پھر کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کا ذہن رکھے. تو کجا یہ کہ مسئلہ دین کا ہو، پھر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ فلانے مسلک ہیں، یہ وہابیوں کا کام ہے، یہ فلانوں کا کام ہے، ڈمکانے کا کام. اور میرے بھائی، آپ وہابیوں کو مطلب میں سخت لفظ نہیں بولتا، آپ جو مرضی کریں ان کے ساتھ، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے، اگر قرآن کی آیات آ جاتی ہیں
تو اگر پھر آپ اس کو نظر انداز کر دیں صرف اس وجہ سے کہ فلانے نے یہ کہا تھا، ڈمکانے نے یہ کہا تھا، ہم فلانے فرقے سے ہیں، فلانے مسلک سے ہیں، ہمارے محلے میں یہ ہوتا ہے، ہمارے فلانے میں یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کفر تک بھی جا سکتا ہے. میں اس پہ کفر کا حکم نہیں لگا رہا، لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر انسان کی نیت میں اس طرح کر کے بدتمیزی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت جو مرضی کہتی رہے، میں نے تو فلانا کام ہی کرنا ہے، تو اس طرح تو انسان ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا. بہر صورت ایمان سے فارغ نہ ہونا یہ ایک پیچیدہ اور اصولی مسئلہ ہے، اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلک یا فرقہ ایمان سے خالی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال کی حفاظت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی، اس کا اہتمام کرنا ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہونا چاہیے. اور اس کو ہمارے جو علاقائی مسئلے ہیں، ہمارے آپ یہ سمجھیے کہ جو لسانی تعصبات ہیں یا گروہی تعصبات ہیں یا علاقائی تعصبات ہیں، ان کی بیٹ جو ہے نا وہ ہماری سنت کو نہیں چڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، یہ مجھے قاری صاحب نے بتایا ہے، یہاں اعلان کروانا چاہتے ہیں. یہاں جو مرکز بدر ہے ہمارے پاس ہی ایک مسجد ہے البدر کے نام سے، وہاں پہ آج ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، مایہ ناز عالم دین، ان کا نام ہے مولانا عبدالغفار اعوان المدنی حفظہ اللہ. یہ مدینہ منورہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بڑے اور جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آج انہوں نے البدر مسجد جو ہے وہاں افطاری کے پروگرام پہ ان کو دعوت دی گئی ہے. تو وہ تمام احباب جو ہیں وہ افطاری سے پہلے ظاہر ان کا درس وغیرہ بھی جا کے سنیں اور افطاری کے اندر بھی شرکت فرمائیں. جی معذرت، وہ میرے خیال میں بات سمجھنے میں یا مجھے غلطی لگی ہے یہ بتانے والے کو، آج درس نہیں ہے. اور افطاری کا جو پروگرام ہے عبدالغفار مدنی صاحب کا وہ سوموار والے دن. آج افطاری آپ اپنے گھروں کے اندر ہی کریں اور سوموار کو پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے مسجد البدر میں افطاری کرنی ہے. تو دوسری بات یہ ہے، اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، میں بات کوئی اور کرنا چاہتا تھا. رمضان المبارک کے اندر بالخصوص اور عام دنوں کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں دعائیں، تو کچھ دوست احباب نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے کچھ جاننے والے ہاسپٹل وغیرہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا کرے. اور ایسی بیماریاں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اگر ہم ان کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل شفا عطا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. اللہ تعالیٰ جتنے فوج شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ نا لوگ اوپر چلے جائیں، جو باہر کھڑے ہوئے نا یہ اوپر چلے جائیں.